اب آئیے ہجرت کی طرف. آپ نے سوال کیا کہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کیوں کی؟ حالانکہ اس وقت جو سیاسی حالات تھے ان کے تناظر میں ہجرت کے لیے جو سب سے موزون جگہ تھی وہ حبشہ تھی. نجاشی جہاں پر تھے، نجاشی، ٹھیک ہے، کہ اس نے قرآن پاک سنا اور وہ رویا قرآن پاک سن کر. صحابہ وہاں پہلے سے موجود تھے اور خوش رہے، وہاں پر امن سے رہے، سکون سے رہے. وہاں آپ نہیں گئے اس لیے کہ نبی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. گویا سیاسی اور موجودہ حالات وہ اشارہ دے رہے تھے کسی اور طرف ہجرت کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ہجرت فرمائی اس طرف جس طرف رب نے انہیں کہا. اور وہ علاقہ جسے حضور کی ہجرت سے پہلے یثرب کہتے تھے، یثرب کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی. اور ہجرت کے دوران جو پہلا مرحلہ آیا وہ غار ثور کا. اور مکہ کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ہجرت کے بعد جو پہلا مرحلہ غار ثور کا ہے وہ غار ثور بھی مکہ میں ہے. اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا غار ثور میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اللہ کے حکم پر فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے. اگر ہم صاحب جب ہم بات کرتے ہیں مدینہ شریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، ایک آئیڈیل معاشرہ جو ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی جو ہے، ایک آئیڈیل حکمران کے زیر تمام وہاں پر ہے. آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو مدینہ شریف کی حالت تھی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، جس طرح سے آپ وہاں پر رہ رہے تھے، اس حوالے سے کچھ بتائیے. حکمرانی سے پہلے جو مدینہ شریف کی فضیلت ہے اس کے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مدینہ شریف کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس دھرتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا، اور اس دھرتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی سکونت اور رہائش کے لیے منتخب فرمایا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت مسجد قباء بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں عمرہ ہے، اور مدینہ شریف میں فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھ کر مسجد قباء کی طرف جائے گا اور وہاں جا کر نوافل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ مکہ میں ہے اور عمرے کا ثواب اللہ نے مسجد قباء میں لکھ دیا. یہ وجہ فضیلت ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو مدینہ شریف کی فضیلت ہے وہ یہ کہ آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر مہمان بنے، حضور میرے گھر تشریف لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ دیں اور اونٹنی کو چھوڑ دیں، اس کی مہاریں کوئی نہ پکڑے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. تو وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اترے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ٹھہرے. اور مدینہ شریف کی اس لیے بھی فضیلت ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد قباء کے بعد مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے مسجد قباء سے پہلے کوئی مسجد روئے زمین پر نہیں تھی. روئے زمین پر اگر سب سے پہلی مسجد بنی ہے تو وہ مسجد مدینہ شریف میں بنی. اس سے آگے چلیے مدینہ شریف کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ یثرب کہتے تھے. یثرب کا معنی بیماریوں کا مرکز، بیماری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی اسے یثرب نہ کہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو صحت مند اور شفا والا بنا دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے جو لوگ مدینہ یثرب میں آتے تھے صحت مند وہ بیمار ہو جاتے تھے، اور جب وہ بیمار ہو کے واپس جاتے تھے نا تو اہل علاقہ انہیں ملامت کرتے تھے کہ تم کیوں گئے اس علاقے میں. تو یثرب کا معنی بیماری ہے اور یثرب کا معنی ملامت. تو بیمار ہو کے جو واپس آتا اسے ملامت ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب اٹھے دعا کے لیے اللہ نے انہیں قبول فرمایا. اور 1400 سال ہو گئے کہ پہلے صحت مند جا کے بیمار ہو جاتے تھے اور اب بیمار جاتے ہیں تو صحت مند ہو کے واپس آتے ہیں. پہلے جو جاتا تھا لوگ اسے ملامت کرتے تھے، اور اب
جو مکہ تک جائے اور حج عمرہ کرے اور مدینہ نہ جائے لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یثرب کو طیبہ بنا دیا. حضور نے فرمایا کہ اس کو یثرب نہ کہنا، یہ اب طابہ اور طیبہ ہے، کہ اس کی آب و ہوا جو ہے وہ اب صحت کے لیے بہت مفید ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی مٹی یہ بیماریوں کا علاج ہے. مدینہ کی آب و ہوا میں سانس لینے والا بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو یہ مدینہ شریف کی فضیلت ہے. آپ نے جو بات کی وہ مقاصد نبوت کے حوالے سے آپ نے مدینہ کی اہمیت پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دین کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ اس دین کو غالب فرمائیں گے، تمام ادیان پر غالب فرمائیں گے. رب نے ادیان پر غلبہ، انسانی نظاموں پر غلبہ، طاغوتی نظام کا خاتمہ، انسانی نظاموں کا خاتمہ، شرک اور بدعت کا خاتمہ، اس کے لیے جس جگہ کو مرکزی جگہ قرار دیا وہ مدینہ شریف. اور مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی ہدایت سے میثاق مدینہ فرمایا. اور میثاق مدینہ کے بعد دنیا انسانیت میں پہلی اسلامی ریاست سرزمین مکہ پر قائم فرمائی، اور سرزمین مکہ پہلی ریاست اور پہلا دارالخلافہ اسلامی مملکت کا بنا، اور پہلے حکمران اس اسلامی مملکت کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اور پہلی مملکت، پہلا دارالخلافہ، اس کے پہلے باسی، پہلے شہری وہ اہل مدینہ بنے. اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کے مقاصد کی تکمیل اول کی جو شکل متشکل ہوئی پہلی بار وہ سرزمین مدینہ میں ہوئی. علامہ صاحب، مدینہ شریف اس وقت ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، صفا کا چبوترا جو بنایا گیا وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار ہیں، حکمران ہیں اس دور میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدینہ شریف کی امپورٹنس اس حوالے سے بیان آپ کیجیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں، وہ جو آئیڈیل سچویشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ایک آئیڈیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جدوجہد ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے ہمارے لیے. اور وہ ریاست جو اسلامی ریاست پہلی مرتبہ قائم ہوئی، اس کے حاکم بھی آپ، قاضی بھی آپ، جج بھی آپ، امام بھی آپ، مفتی بھی آپ، خطیب بھی آپ، سپہ سالار بھی آپ اور مجاہد بھی آپ. اور اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لوگوں کو جو تہذیب اور وحی سے ناآشنا تھے اور انسانی اقدار کو نہیں جانتے تھے، انہیں اتنا مہذب، اتنا شائستہ اور اتنا پڑھا لکھا بنا دیا، اور قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ایک اتنی ماڈل سوسائٹی آپ نے وہاں قائم کر دی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں دروازے ہمارے کھلے رہتے تھے، کوئی کبھی چوری نہیں ہوئی تھی، اور عورت زیور سے لدی ہوئی گھر سے نکل جاتی تھی، واپس پلٹ آتی تھی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اور اسی مدینہ کی اس سوسائٹی میں علم کی طلب اور چاہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیدا فرما دی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا، وہ چبوترا جو صفا کا صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اس میں جو طالبان علم تھے، تشنگان علم، ان کی تعداد 1 سے شروع ہو کر وہ بڑھنا شروع ہوئی، 500 تو جا پہنچی. ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ہاں تو ساری سہولتیں ہوتی ہیں نا، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، موسم کے حوالے سے آب و ہوا کی، آرام کی ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں. لیکن اصحاب صفا میں سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعد دفعہ کئی ہفتے گزر جاتے تھے کہ کھانا پینا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم قرآن حدیث کی تعلیم کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے اور اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم معلم انسانیت کے شاگرد بن جائیں،
ہم بھوک اور پیاس کے باوجود وہاں بیٹھے رہتے تھے. اور اس مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہاں